سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور جب پہنچے موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن بلایا نا، کیا دینا ہے کہ شریعت دینا ہے. اور جب پہنچے موسیٰ ہمارے وعدے پر اور بات کی اس سے اس کے رب نے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بولا، حضرت موسیٰ بولے اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں، تو مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھے گا لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھ کو دیکھ لے گا. پھر جب تجلی کی اس کے رب نے، ریفلیکشن، جب تجلی کی اس کے رب نے یعنی اپنے نور کی جھلک ڈالی اللہ تعالی نے، اس کے رب نے پہاڑ کی طرف کر دیا اس کو ڈھا کر برابر. پہاڑ کیا ہو گیا؟ ڈھا کر برابر کر دیا اور گر پڑا موسیٰ بے ہوش ہو کر. پھر جب ہوش میں آیا تو بولا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بولے تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا. فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھ کو امتیاز دیا، یعنی اسپیشل بنایا، امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا، تو لے جو میں نے تجھ کو دیا اور شاکر رہ، یعنی شکر کرنے والا رہ. اور لکھ دی ہم نے اس کو تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی. تو پکڑ لے ان کو زور سے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ پکڑے رہیں ان کی بہتر باتیں، اس کی بہتر باتیں عن قریب میں تم کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر. لن ترانی یعنی آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے، اس میں اشارہ ہے کہ رویت ناممکن نہیں مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے یہ؟ اللہ نہیں دکھ سکتے ایسا نہیں، اللہ تو دکھ جائیں گے. جیسے سورج نہیں دکھ سکتا تیز دھوپ کے وقت دوپہر میں، ایسا تو نہیں ہے. سورج تو آپ کو دکھ جائے گا لیکن کوئی نظر اس کو دیکھ نہیں پائے گی، یہاں کیپیسٹی نہیں دی اللہ نے. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لن ارا میں ہرگز نہیں دکھ سکتا، بلکہ لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیپیسٹی دیں گے دیکھنے کی، اور وہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ کو دیکھیں گے ہم. لیکن دنیا میں رہ کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ بات بتلا دی. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ضد کی وجہ سے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک ٹرائل لے لو کہ تم مجھے مت دیکھو، وہ پہاڑ کو دیکھتے رہو. صحیح مسلم کی روایت ہے لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، تم میں سے کوئی ہرگز نہیں دیکھے گا اپنے رب کو موت تک، یہاں تک کہ وہ مر جائے. یعنی دنیا میں اللہ نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف تم دیکھتے رہو، ہم اس پر اپنا نور ڈالیں گے. جب پہاڑ برداشت نہیں کیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کرتے، یہ سمجھ میں آ گیا ان کے. تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنے کے ہیں. تجلی کے معنی کسی چیز کو بالواسطہ، واسطے کے ذریعے، ڈائریکٹ نہیں، یہ مطلب.
جیسے کوئی چیز بواسطہ آئینے کی دیکھی جائے، اس لیے تجلی کو رؤیت نہیں کہہ سکتے۔ آئینے میں دیکھ رہا ہے ایک آدمی تو دیکھا تو ہے، لیکن ڈائریکٹ دیکھنے میں آئینے میں دیکھنے میں فرق ہے، اس کو تجلی بولے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا، ہاتھ کی چھوٹی انگلی خنصر کے سرے پر انگوٹھا رکھا، دیکھو اشارہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے نور کا صرف اتنا سا حصہ ظاہر کیا گیا تھا جس سے پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ ضروری نہیں کہ سارے پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے ہوں، بلکہ جس حصے پر وہ تجلی ہوئی تھی اتنا ہی حصہ متاثر ہوا، تھوڑی سی جھلک دکھلائی تھی اللہ نے، یہ مطلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بات کی، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کا، فاسق گناہ گاروں کا، نافرمانوں کا گھر تم کو بتلا دیں گے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس سے معلوم ہوتا ہے تورات کی تختیاں لکھائی حضرت موسیٰ کے سپرد کی گئی تھی، انہی تختیوں کے مجموعے کا نام تورات ہے۔ کیا ہے؟ اگلی آیتیں ہیں سورہ اعراف کی آیت 146 سے لے کر 151 تک۔ سأصرف عن آیات، ارے ہاں وہ رہ گیا، شعر تو سن لو، بہت زوردار شعر ہے۔ حضور یہ حضرت موسیٰ کو روک دیا تھا نا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس پر کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، چونکہ وقت چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، ذات لا پرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں۔ شکوہ ہے، کیا شکوہ کیا اس نے؟ ذات لا پرواہ ہے مولا تجھ کو پرواہ ہی نہیں، مرنے والا مر گیا تو نے تو پوچھا ہی نہیں، اور چاہ میں یوسف گرا کہلایا لوگوں کا غلام، چاہ یعنی کنواں، چاہ میں یوسف گرا کہلایا لوگوں کا غلام، بک گیا بازار میں تو نے خریدا ہی نہیں، اور تشت میں رکھا گیا جب کاٹ کر یحییٰ کا سر، کیسے آنکھیں پھیر لی جیسے کہ دیکھا ہی نہیں۔ کیسی آنکھیں پھیر لی؟ کہ جیسے کہ دیکھا ہی نہیں۔ اور طور پر موسیٰ نہ آتو جلوہ میرا دیکھنے، طور پر موسیٰ نہ آتو جلوہ میرا دیکھنے، اور محمد سے کہا کہ تجھ سے پردہ ہی نہیں۔ معراج میں ملاقات ہوئی تھی نا۔ اب اگلی آیتیں ہیں، دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ وَالَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اب یہ بات چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کو تورات ملنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں، یعنی محروم کر دوں گا، زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں تو ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھیں رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھیں رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں راہ۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہوئی ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے ایک بچھڑا، ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہیں بتلاتا رستہ ان کو؟ معبود بنا لیا اس کو، اور وہ تھے ظالم، اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اگر رحم نہ کرے ہم پر ہمارا رب اور نہ بخشے ہم کو تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اور جب لوٹ آئے موسیٰ اپنی قوم میں غصے میں بھرے ہوئے افسوسناک، بولے کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، اور ڈال دی وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کا اور لگے کھینچنے ان کو اپنی طرف۔ وہ بولے اے میری ماں کے جنے، یعنی ماں جائے بھائی، ماں شریک بھائی، لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، تو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملا مجھ کو گناہگار لوگوں میں۔ بولے اے میرے رب معاف کیجئے مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کیجئے ہم کو اپنی رحمت میں، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں جو ارشاد ہے کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق، یعنی تکبر کرتے ہیں، ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اس میں بغیر حق سے ایک اشارہ ہے، یعنی ناحق کوئی تکبر کرتا ہے تو اس طرف اشارہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حق ہے اور برا اور گناہ نہیں ہے۔ التکبر مع المتکبرین تواضع، یہ کہاوت ہے، التکبر مع المتکبرین تواضع، تکبر کرنا تکبر کرنے والوں کے ساتھ تواضع ہے۔ یعنی کوئی اگر اکڑنے مکڑنے لگے تو وہاں آپ ان کو سبق سکھلانے کے لیے خود بھی اکڑ سکتے ہیں، وہاں آپ کی اکڑ پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ناحق تکبر کرنے والوں کو ہم اپنی آیتوں سے محروم کر دیں گے۔ معلوم ہوا حق کے لیے کوئی تکبر کرتا ہے، اور حق کے لیے کیا تکبر؟ کہ زبردستی کوئی اکڑ مکڑ رہا ہے، زبردستی کوئی تکبر کر رہا ہے، تو پھر وہاں اسے سبق سکھلانے کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہ اس کا علاج۔ تکبر انسان کو فہم سلیم علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ بتا رہے کہ انسان کہاں محروم ہوتا ہے، بہت بڑا سبق ہے یہ۔ انسان کہاں تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیات الہیہ کے سمجھنے، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آیات الہیہ میں بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہے، جن میں آیات منزلہ تورات انجیل کی یا قرآن کی بھی داخل ہیں۔ آیات تکوینیہ جو تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے خلاصہ آیت کا یہ ہوا، تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل اور فہم یہ سلیم نہیں رہتی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے، اور نہ آیات قدرت جو دنیا میں پھیلی ہوئی اس میں غور و فکر کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے۔ پڑھتا تو ہے آدمی، دیکھتا تو ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی اس کو۔ کیوں؟ اس کے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں۔ رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے، جتنا آدمی جھکے گا اتنا اس کو اللہ کی آیتوں سے فائدہ پہنچے گا۔ پہلی دو آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی قصہ بیان فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر معتکف ہوئے، اعتکاف میں بیٹھے، اور شروع میں 30 دن رات کے اعتکاف کا حکم تھا، اس کے مطابق اپنی قوم سے کہہ گئے تھے 30 دن بعد لوٹیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 روز اور بڑھا دیے، تو بنی اسرائیل کی قوم جو جلد بازی اور کج روی ٹیڑھے بھیجے والی تھی، پہلے سے معروف تھی
کجروی میں اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا جو اپنی قوم میں بڑا چودھری مانا جاتا تھا، مگر کچے عقیدے کا آدمی تھا۔ اس نے موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات قوم فرعون کے لوگوں کے رہ گئے تھے۔ قوم فرعون ہلاک ہوئی نا، تو کچھ زیورات اس قوم کے رہ گئے تھے۔ اس نے کہا یہ تو اس قوم کے ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، پھر کہ اس کو ہٹا دو، لاؤ سب جمع کرو۔ سب جمع کر لیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے سونے چاندی سے پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، گائے کا ایک بچھڑا بنایا مجسمہ۔ جبرائیل امین کبھی تو بھی جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گئے ہوں گے، تو اس کے پیر، گھوڑے کے پیر کے نیچے کی کیا لے لیا اس نے؟ وہ نہیں مٹی لے لیا، سم کے نیچے کی مٹی جو اس نے کہیں پہلے سے جمع کر رکھی تھی۔ اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات و زندگی کا خاصہ رکھا تھا، اس لیے سونا چاندی آگ پر پگھلاتے وقت یہ مٹی اس میں شامل کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجسمے میں زندگی کے کچھ آثار پیدا ہوئے اور اس کے اندر سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ سمجھ میں آیا؟ اس بچھڑے میں سے کچھ آواز نکلنے لگی۔ اس جگہ آیت میں عجلن کی تفسیر جسدن لہو خوار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا، ایک ایسا جسم بنایا کہ اس کی کچھ جانور جیسی آواز تھی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ یہی خدا ہے۔ شیطان چھٹی پر نہیں گیا، اس نے محنت شروع کی، یہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور اللہ میاں معاذ اللہ خود یہاں آ گئے، وہ ادھر گئے، یہاں اللہ آ گئے۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ یہ بچڑے کو یہاں اللہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ بنی اسرائیل میں اس کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، اور اس وقت تو یہ شعبدہ بھی اس نے دکھلا دیا کہ ایسا سانگ بنایا یا سونگ بنایا، اس میں سے کچھ آواز آنے لگی، اور بھی معتقد ہو گئے، اسی گائے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ ہمارے یہاں بھی بیٹھتا ہے نا باہر نندی، ارے بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی تار پور اس کے وہیں سے ملتے ہیں، ڈانڈے اسی سے ملتے ہیں، یہ وہی قوم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ مذکورہ تیسری آیت میں اس مضمون کا بیان اختصار کے ساتھ آیا ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ زیادہ تفصیل ہے۔ چوتھی آیت میں حضرت موسیٰ کی تنبیہ کے بعد بنی اسرائیل کے نادم ہو کر توبہ کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں سقط فی ایدیہم کے معنی عربی محاورے کے موافق نادم و شرمندہ ہو گئے وہ۔ پانچویں آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے، کچھ تختیاں تھیں سلیٹیں جیسی ہوتی، اور قوم کو دیکھا کہ ارے بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اگرچہ قوم کی اس گمراہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی کر دی تھی، لیکن سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو دیکھا کہ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو غصے کی انتہا نہ رہی۔ پہلے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برا کیا میرے بعد تم نے، نامعقول حرکت کی۔ عجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے جلد بازی کی؟ یعنی اللہ کی کتاب تورات کے آنے کا انتظار تو کر لیتے، تم نے ہی بھیجا تھا کہ شریعت لاؤ تو میں لے کے آیا، تم نے اس سے جلد بازی کر کے یہ گمراہی اختیار کر لی۔ بعض مفسرین نے جملے کا مطلب یہ کہا، کیا تم نے جلد بازی کر کے یہ قرار دے لیا تھا کہ میری موت آ گئی؟ اس کے بعد حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہوں نے اس گمراہی سے ان لوگوں کو کیوں نہ روکا؟ ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنے کی فکر ہوئی تو تورات کی تختیاں زمین پر رکھ دی، پٹکی نہیں، ہم سے زیادہ ان کو اس کا احترام معلوم تھا۔ القا کا لفظ لائے ہیں، القا کا مطلب ہاتھ خالی کر کے رکھ دینا، القا کے معنی ڈال دینا ہے، اور الواح لوح کی جمع ہے جس کے معنی ہے تختی۔ یہاں لفظ القا سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے غصے کی حالت میں تورات کی تختیوں کی بے ادبی کی کہ ان کو ڈال دیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ الواح تورات کو بے ادبی کے ساتھ ڈالنا گناہ عظیم ہے، اور انبیاء سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نادانی کے اندر، وہ انبیاء پر بھی نکتہ چینی کر دیتے ہیں۔ جیسے اس لفظ کو پکڑ کے کوئی کہے کہ موسیٰ نے تختیاں پھینک دی، سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ہی ہے، ارے مولانا کو سمجھتا نہیں ہے، مولانا نے ایسا کر دیا، وہ مسجد کا ویسا کر دیا، وہ مدرسے کا ایسا کر دیا، فلانے کا ویسا کر دیا، مولانا نے ایسا کر دیا۔ ان کو پنچر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بابا غلط کیا،
تو اس کو غلط سمجھتا کہ نہیں سمجھتا؟ ہاں غلط ہے بالکل، یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو پھر مولانا کو نہیں سمجھتا کیا؟ تیرے کو سمجھتا. تو مولانا نہیں ہے تو تیرے کو سمجھتا کہ یہ غلط ہے، مولانا نے ایسا نہیں کرنے ہونا تھا. تو پھر مولانا کو نہیں سمجھتا کیا؟ یہی پنچر کر دو اس کو. ساری دینداری، آخرت کی فکر، اللہ کا ڈر تیرے میں آیا، اور مولانا بیچارے محروم پھر رہے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. یہی حال ہے کہ حضرت موسیٰ پر ٹیکا کرنے سے پہلے آدمی خود سوچے میں کیا کر رہا ہوں. اپنی ایک بات، ایک مدعا ہے، ایک فریم بنایا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دی، تختیاں پھینک دی ہاتھ سے، اور ان کو پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے میں. تو برا کیا. ہاں تم کو سمجھتا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھتا. اس کا مطلب سمجھو کہ بھائی آپ کو جب اتنی وزنی تختیاں ہیں، سب ہے، آپ کو ایک کام کرنا ہے تو اس وقت میں وہ ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ تو خالی کرنے پڑیں گے نا. اس لیے انہوں نے رکھ دیا. اللہ کو اختیار القاء نے، اللہ نے القاء کہا کہ ڈال دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھینک دیا توہین کر دی، ورنہ تم لائق تھے کہ تم کو موسیٰ بنا دیتے اللہ تعالیٰ. ان کو تم کو سمجھتا، ان کو نہیں سمجھتا. ایسے ہی کسی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو، اب خالی اتنی سی بات ثابت کرنی تھی، بھائی اپنی جماعتیں جب لے کر جاؤ تو اپنی جماعتوں کے پاس رہا کرو، ادھر ادھر گھومو پھرو مت. اس لیے چند کام ہیں، کھانا، سونا، نماز، سمجھ میں آیا، تعلیم، گشت، ان تمام کاموں میں یہ اجتماعی عمل ہے، سب کو ساتھ رہنا چاہیے. امیر صاحب کو اپنے ماتحتوں کے پاس رہنا چاہیے. یہ کون سا اصول ہوا کہ جماعت کو چھوڑ دیا مسجد میں اور خود ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، اور 24 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ ان کے پاس رہتے ہی نہیں ہیں، تربیت کا خیال نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا ہے. اس کو کل ملا کر ثابت کرنے کے لیے یہ کہ جماعت اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے. اس پر کسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو صرف 40 دن چھوڑ کر چلے گئے تو پیچھے قوم جنگل کی آگ کی طرح گمراہی پھیلی اور پیچھے قوم گمراہ ہو گئی. تو جب موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جماعت سے دور رہیں گے، چھوڑ کے جائیں گے، تو قوم گمراہ ہو جائے گی. تو پھر اے امیر صاحب، تم اگر جماعت کو چھوڑو گے تو بہت گمراہی آئے گی. یہ ثابت کرنا تھا ہمیں، لیکن غلط استدلال ہے. نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام نے، نبی ہے وہ، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا جیسے ہمارے امیر صاحب اپنی مرضی سے کریں گے. وہ امیر صاحب نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ جلیل القدر نبی ہے. موسیٰ نے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بلایا موسیٰ کو، پہلے 30 دن، بعد میں 10 دن. قرآن کے بعد بھی کچھ باقی رہتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو. تو پیچھے کی گمراہی اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ پری پلان تھا. کیا تھا یہ؟ پری پلان. اللہ کا پلان ہے. موسیٰ کے لیے حادثہ، ہارون کے لیے حادثہ، قوم بنی اسرائیل کے لیے حادثہ. آج جتنا ہوتا ہے وہ سب تمہارے میرے لیے حادثہ، اور اللہ کے لیے پلاننگ، اللہ کے لیے منصوبہ. اللہ کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے حادثات ہمارے لیے حادثے ہیں، اللہ کے لیے کیا ہے؟ پلان ہے، منصوبہ ہے. تو اللہ نے بلایا، بات ختم ہو گئی. وٹ حکم شاہی فرمان. اس پر میرے جیسا آدمی اگر نعوذ باللہ یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم چھوڑ کر نہیں جانا تھا، دیکھو وہ گئے اور یہاں قوم میں گمراہی پھیل گئی، تو یہ میری بہت بڑی جہالت ہے. کیا یہ میں کس پر تبصرہ کر رہا ہوں؟ اللہ پر تبصرہ ہے، موسیٰ پر نہیں ہے. کس پر ہے؟ اللہ پر تبصرہ. یہ کم علمی کا نتیجہ ہے. کائے کا نتیجہ ہے؟ ہاں، کم علمی جب ہوتی ہے تو آدمی بندہ سے ایک جملہ ٹھوکتا ہے، اس کے ری ایکشنز نہیں دیکھتا. اور پھر بالکل صحیح ترتیب سے گئے، نائب بنا کر گئے. کیا بنا کر گئے؟ اب پوری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ نائب کی ہے. کس کی ہے؟ غائب کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ نائب کی. اور جناب والا مبصر کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو نظر رکھے ہوئے ہیں، ہارون علیہ السلام ہے اس پر نظر ہی نہیں ہے.
تو معلوم ہوا علم کی کمی ہے۔ ہاں، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ ایک چیز تو ثابت کرنا ہے کہ امیر صاحب نے جماعت کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے پیچھے ریئیکشنز کتنے ہیں اور اس کی خرابیاں کتنی ہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب بہت باریک باتیں سنتا ہوں نا، سنتے تھے اور سنتے ہیں بہت باریک، یہ نقطہ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں دعا مانگ کے جا رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، فرعون کے پاس میں جا رہا ہوں تاکہ دعوت دے سکوں، میری زبان کھول دے۔ اور یہاں اللہ کے رسول کو مانگنے کی ہی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تو پہلے ہی کہہ دیا گیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا بغیر مانگے ہوئے۔ کمپیریزن میں موسیٰ نیچے، نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے۔ یہ کمپیریزن، یہ باریکیاں، یہ اتار چڑھاؤ، یہ گھٹانا بڑھانا، یہ مزاج شریعت سے میل نہیں کھاتا۔ تو ایسی باریک باریک نکتے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ میں اللہ کے نبی کی باتوں میں ان باریک نقطوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ لا دین لمن لا امانت لہ، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، ایک دم سیدھے سیدھے جملے جو حضور کی زبان سے نکلے اور دلوں میں گھستے چلے جائے۔ بہت باریکیاں نہیں ہیں اللہ کے رسول کے پیغام میں، قرآن کی آیتوں میں پیچیدگیاں نہیں، فلسفیانہ باتیں نہیں، تو جو کرتا ہے اس نے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے حدیثیں ہیں، قرآن ہے، اس میں اپنا بھیجا شامل کریں گے تو اعتراضات تو ہوں گے، پھر فتنے ہو جائیں گے، پھر معافیہ بھی مانگی جائے گی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ انہوں نے رکھ دیا، تورات کے جو تختیاں تھیں وہ رکھ دی۔ حضرت ہارون نے اپنے فرائض قائم مقامی میں کوتاہی کی ہے، ان کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے، ایسا بال پکڑا اور کھینچنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی۔ تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، قوم نے میرا کوئی اثر نہ لیا، قوم نے میرا اثر نہ لیا اور میری بات نہ سنی، بلکہ قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، اس لیے آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کریں جس سے میرے دشمن خوش ہوں۔ رہتے ہیں کام کرنے والوں کے ساتھ دشمن بھی، اور آپ مجھے ان گمراہوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ جب انہوں نے سمجھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یہ دعا مانگی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولی اخی، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اپنے بھائی ہارون کے لیے تو اس بنا پر دعائے مغفرت کی کہ شاید ان سے کوئی کوتاہی قوم کی گمراہی سے روکنے میں ہوئی، قوم کو گمراہی سے روکنے میں ہوئی، اپنے لیے دعائے مغفرت یا تو اس بنا پر کی کہ جلدی کے ساتھ الواح تورات کو رکھ دینا، جس کو قرآن کریم نے ڈال دینے سے تعبیر کر کے ایک غلطی پر متنبہ فرمایا، اس سے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا، اور یا یہ کہ دعا کا ادب ہی یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ اس کا استغنا محسوس نہ ہو، یعنی یہ کہ یہ اپنے آپ کو دعا کا محتاج نہیں سمجھتا، ایسا نہ سمجھا جائے۔ تو یہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہنے کو واقعہ ہے لیکن اس میں بہت سے اصول ہیں زندگی کے لیے، اس لیے غور کرنا چاہیے اور غور کر کے اس سے سبق لینا چاہیے۔